نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ آج ہمارا 8واں پارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ سورۃ نام چل رہی ہے، آیت نمبر 111 سے 115۔ لفظی ترجمہ: ولو اور اگر اننا یہ کہ ہم نزلنا اتارتے الیہم ان پر ملائکۃ فرشتے وکلمہم اور کلام کرتے ان سے موتا مردے وحشرنا اور جمع کر دیتے ہم علیہم ان پر کل شیء ہر چیز کو بلا سامنے ما کانو نہ تھے وہ لوگ یؤمنون کہ وہ ایمان لاتے الا مگر ان یشاء اللہ یہ کہ چاہے اللہ ولکن اکثرہم یجہلون لیکن اکثر ان کے نادانی کرتے ہیں۔ وکذالک اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنا دیے لکل نبی ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن شیاطین شیطان انسی انسان والجنی اور جن یوں ہی ڈالتے ہیں بعضہم بعض ان کے الی بعض بعض کی طرف زخرف ملمہ کی ہوئی قولی باتیں غروراً دھوکہ دینے کے لیے۔ ولو اور اگر شاء چاہے ربک آپ کا پروردگار ما فعلوہ تو وہ نہ کرتے اس کو فذرہم پس چھوڑ دیجئے ان کو اما یفترون جو یہ افترا کرتے ہیں۔ وَلِتَسْتَغَ تاکہ مائل ہوں الیہ ان کی طرف افئدہ ان کے دل الذین ان لوگوں کے جو لا یؤمنون نہیں ایمان رکھتے بالآخرۃ آخرت پر وَلِیَرْضَوْهُ اور تاکہ وہ پسند کر لیں اس کو لِیَقْتَرِفُوا اور تاکہ کیے جائیں ماہم جو کچھ وہ مقترفون کام کرتے رہے ہیں۔ افغیر اللہ کیا پس سوائے اللہ کے ابتغی میں تلاش کروں حکماً کوئی منصف وہو اور وہ الذی وہی ہے جس نے انزل بھیجی ہے علیکم تمہاری طرف کتاب مفصلہ واضح مطلب والی والذین اور جو لوگ آتیناہم الکتاب دی ہم نے جن کو کتاب یعلمون وہ جانتے ہیں انہو کہ بے شک وہ منزل نازل ہوئی ہے من ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے بالحق حق کے ساتھ فلا پس نہ تکونن آپ ہو جانا من الممترین شک کرنے والوں میں۔ وتمت اور پوری ہے کلمات بات ربک آپ کے پروردگار کی صدقاً سچائی میں وعدلاً اور انصاف میں لا مبدلا نہیں کوئی بدلنے والا لکلمات ہی اس کی باتوں کو وہو اور وہ سمیع العلیم بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک وہی سمیع علیم بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر واقعی ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے اور ان سے مردے گفتگو کرتے اور ہم ہر چیز ان کے پاس سامنے لا جمع کرتے تو بھی وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، لیکن ان کے اکثر جہالت برتتے ہیں۔ مشرکین مکہ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اب جو ہم نے نشانی مانگی ہے اگر وہ آ گئی تو ایمان لے آئیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی ہی شدت کے ساتھ تکذیب کی ہے کہ یہ لوگ ایک نشانی کی بات کرتے ہیں اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی بھیج دیں اور قبروں سے مردے اٹھ کر ان سے بات بھی کرنے لگیں اور ان کے سامنے دنیا کے تمام حیوانات نباتات اور جمادات کو بطور نشانی جمع کر دیں تو بھی یہ لوگ اپنے تمرد اور سرکشی کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں اگر اللہ چاہے گا تو ایمان لے آئیں گے لیکن اکثر لوگ نادان ہیں، جانتے ہی نہیں کہ ایمان کی دولت اللہ کی مشیت سے ملتی ہے، خلاف عادت نشانیوں کے ظہور سے نہیں۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ یعنی اگر ہم ان کے تمام مطالبات پورے کر دیں جیسے فرشتوں کو نازل کرنا اور مردوں کا کلام کرنا وغیرہ تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورۃ فرقان میں فرمایا اور اگر ان لوگوں نے کہا کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے۔ استغفر اللہ، بلا شبہ یقیناً اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی۔ کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ یعنی ہدایت سے نوازنا اللہ کے اختیار میں ہے، ان کے اپنے بس میں نہیں ہے۔
اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، جو چاہے اسے کر گزرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ اس کے علم و حکمت، اس کی قوت اور اس کے غلبہ اور تسلط کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی طرح ہے جیسا کہ سورہ یونس میں فرمایا، بے شک وہ لوگ جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ کہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، بے شک تم میں سے ہر ایک کی پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں کی جاتی ہے، پھر وہ 40 دن جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن مضغہ یعنی گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ اس میں روح پھونکتا ہے، اس کو 4 باتوں کا حکم ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی روزی لکھنا یعنی محتاج ہوگا یا مالدار، دوسرے اس کی عمر لکھنا کہ کتنا عرصہ وہ زندہ رہے گا، تیسرے اس کا عمل لکھنا کہ کیا کیا کرے گا، اور آخری بات یہ لکھنا کہ نیک بخت یعنی جنتی ہوگا یا بدبخت جہنمی ہوگا۔ بس میں قسم کھاتا ہوں اس کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تم لوگوں میں سے کوئی اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس میں اور بہشت میں بالشت بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر کا لکھا اس پر غالب آ جاتا ہے، بس وہ دوزخیوں والے کام کرنے لگتا ہے، استغفر اللہ، اور دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اور کوئی آدمی عمر بھر دوزخیوں والے کام کیا کرتا ہے یہاں تک کہ دوزخ میں اور اس میں سوائے ایک بالشت برابر کے کچھ فرق نہیں رہتا کہ تقدیر کا لکھا اس پر غالب آ جاتا ہے، بس وہ بہشتیوں والے کام کرنے لگتا ہے اور پھر بہشت میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطان کو دشمن بنا دیا اور ان کا بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، بس چھوڑ دیجئے انہیں اور جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جس طرح آپ کے دشمن پیدا کیے ہیں جو آپ کی مخالفت کے در پہ ہیں، اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے انبیاء کے بھی دشمن پیدا کیے تھے جو انسانوں اور جنوں میں سے شریر ترین ہوتے تھے، اور جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نہ حق کو حق بنا کر پیش کرتے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ شیطان جنوں انصاف کی اور گزشتہ انبیاء کی مخالفت نہ کرتے، آپ انہیں چھوڑ دیجئے تاکہ مزید افطرا پردازی کرتے رہیں، انہیں عنقریب اپنا انجام بد معلوم ہو جائے گا۔ فرمایا، تاکہ ان لوگوں کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تاکہ وہ اسے پسند کریں اور تاکہ وہ بھی وہی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں۔ شیاطین انس و جن اس لیے بھی ملمہ سازی سے کام لیتے ہیں کہ جو لوگ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور انہیں اپنا کام امام اور اپنا پیشوا مان لیں اور اپنی خواہشات نفس کے مطابق جو چاہے کرتے رہیں۔ فرمایا، تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب مفصل نازل کی ہے، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی ہوئی ہے، بس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں اور غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں سے کہہ دیں کہ میں کیسے گمگشتہ راہ بن جاؤں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا مان لوں۔ دراصل یہ جواب تھا کفار قریش کے سوال کا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے بتوں پر آپ کی بار بار کی تنقید سے تنگ آ چکے ہیں، اس لیے کسی کو ہمارے اور اپنے درمیان حکم اور فیصل بناؤ، اور جو ہمارا فیصلہ کرے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا، آپ نے جواب دیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی طاغوت کو اپنا حکم مان لوں، جبکہ اللہ نے تمہاری طرف ہدایت کے لیے وہ قرآن اتارا ہے جس میں حق اور باطل اور حلال اور حرام سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے، اور اہل کتاب تو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کتاب منزل من اللہ ہے، اس لیے تمام گزشتہ انبیاء نے اس قرآن کی بشارت دی ہے،
اور اس لیے کہ یہ قرآن سابقہ کتابوں یعنی تورات اور انجیل وغیرہ کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار قریش کے انکار کی وجہ سے آپ اس قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شبہ نہ کریں۔ آیا اور آپ کے رب کی بات سچ اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہو گئی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں کلمہ سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن معجزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و نبوت کی دلیل ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ قرآن کے احکام دو ہی قسم کے ہیں، اخبار اور احکام۔ یہاں صدق کا تعلق اخبار سے ہے، یعنی خبروں کے بارے میں، اور عدل کا احکام سے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تمام خبریں، خواہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے ہو یا گزشتہ واقعات یا مستقبل کے وعدے اور حوادث سے، وہ سب پورے طور پر سچے ہیں۔ بے شک اس میں جتنے احکام ہیں وہ سب عدل و انصاف پر مشتمل ہیں، ان میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم کی گنجائش نہیں۔ ایسی کامل کتاب کی موجودگی میں پھر ان شیطانی وساوس یا عقلی شبہات کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ بہت خوبصورت آیات، اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔